لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، ہمارے فطری خواہشوں میں سے ایک اہم خواہش ہے سکون کی زندگی، چین کی زندگی، جہاں کسی قسم کا ٹینشن نہ ہو، کسی قسم کا اضطراب نہ ہو، کسی قسم کی بے چینی نہ ہو. خدا بند عالم نے تمام فطری خواہشوں کی طرح سے اس فطری خواہش کی بھی تکمیل کا انتظام کیا ہے. ہماری رہنمائی کی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو ٹینشن فری زندگی بنا سکتے ہیں. وہ نسخہ کیمیا جو پروردگار نے اس سلسلے میں پیش کیا ہے اس کا نام ہے ایمان اور عمل صالح. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لائے، ہم اسے یہ انعام عطا کریں گے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کے زندگی کو حیات طیبہ میں تبدیل کر دیں گے. پاکیزہ زندگی، وہ زندگی جہاں کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہوگا، کسی قسم کا اضطراب نہ ہوگا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو انہوں نے اچھا عمل کیا ہے، جتنا عمل کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کو انعام دیں گے. عزیزو، زندگی کا نہایت اہم مسئلہ ہے ٹینشن فری زندگی، اور اس کے لیے جو نسخہ خدا نے دیا وہ عمل صالح ایمان کے ہمراہ. کیا ہے یہ عمل صالح؟ عمل صالح کوئی خاص عمل کا نام نہیں ہے. ہر کام، ہر عمل، بلکہ عمل کے نتیجے میں حاصل ہونے والی تھکن، پیاس اور بھوک، کیفیتیں بھی، یہ کیفیتیں یا یہ عمل اگر خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ بزنس، یہ کاروبار بھی عمل صالح بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ 3 چیزیں اس میں پائی جائیں. پہلی چیز کہ وہ کام خوشنودی خدا کے لیے ہو.
کاروبار وہ کاروبار ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے، بزنس وہ بزنس ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ تو یہی بزنس عمل صالح بن جاتا ہے، یہی کاروبار عمل صالح بن جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، مطب میں بیٹھ کر کے پیشنٹ کا علاج کرتا ہے، دو مقصد ہو سکتا ہے، ایک دفعہ مقصد اپنی جیب بھرنا ہے، دوسری دفعہ مقصد کیا ہے؟ خوشنودی خدا کو حاصل کرنا ہے، اسے خوش کرنا ہے۔ البتہ پیسہ جو ہے وہ منافعات نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کو پیسہ بھی ملے اور خدا بھی راضی ہو۔ مقصد کیا ہے؟ بھئی آپ یہاں مجلس میں آئے کاہے کے لیے آئے؟ چائے پینے آئے تھے؟ چائے بھی ملی، لیکن چائے پینے نہیں آئے تھے۔ مقصد پیسہ تھا نہیں، پیسہ بھی ملا۔ جیسا کہ عرض کیا تھا اس دن کی جب وہ شخص اپنے گھر میں کھڑکی بنا رہا تھا تو امام نے فرمایا اگر چاہتے تو یہی کھڑکی تمہارے لیے عمل صالح بن جاتی۔ اس نے کہا مولا کھڑکی بنایا ہے تاکہ دھوپ آئے، تاکہ ہوا آئے۔ دھوپ اور ہوا تو آئے گی ہی، اگر تم کھڑکی اس لیے بناتے کہ کسی مظلوم کی فریاد کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے۔ کھڑکی اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اذان کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے۔ تو یہی کھڑکی بنانا عمل صالح بھی بن جاتا۔ دھوپ تو آئے گی ہی آئے گی، ہوا تو آئے گی ہی۔ تو اگر انسان کام انجام دے رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اس لیے عمل کر رہا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ خدا راضی ہو جائے۔ خدا کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ کبھی کبھی انسان سوچتا تو ہے نا کہ خدا راضی ہے، لیکن واقعاً خدا راضی ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب پروردگار سے کیا کہ یا رب ما علامت رضاک، پروردگار میرے پروردگار یہ بتا کہ تیری رضا کی پہچان کیا ہے، کیسے کوئی سمجھے کہ تو ہم سے راضی ہے؟ جواب ملا الزمہ ثلاث خصال، تین خصوصیتیں اس شخص میں پیدا کر دیں گے جس سے ہم راضی ہیں۔ ہر انسان پرکھے دیکھے یہ خصوصیت ہم میں ہے یا نہیں ہے۔ تین میں سے دو چیزوں کو عرض کر چکا ہوں۔ شکراً لا یخالطہ الجہل، ہم اسے عالمانہ، آگاہانہ، عارفانہ شکر کی توفیق دے دیں گے۔ ذکراً لا یخالطہ النسیان، اسے اپنے ایسے ذکر کی توفیق دے دیں گے جس کے ہمراہ فراموشی نہ پائی جائے، خدا فراموشی کے ساتھ ذکر خدا نہ ہو۔ تیسری چیز وَمَحَبَّةً لا یؤثر علی محبتی احدا، ہم اس کے دل میں اپنی ایسی محبت ڈال دیں گے، اسے ایسی محبت سے نواز دیں گے کہ پھر وہ ہماری محبت پر کسی کو ترجیح نہ دے گا، کسی کو مقدم نہ رکھے گا۔ عزیزو یہ محبت بظاہر بڑا سادہ سا لفظ ہے، لیکن یہ محبت اکسیر ہے، اکسیر کیمیا ہے۔ پرانے زمانے میں کیمیا کی تلاش ہوا کرتی تھی۔ کیمیا وہ چیز ہے کہ اگر اسے کسی بھی دھات پہ لگا دیں، کسی لوہے پہ لگا دیں تو کیمیا کے لگتے ہی لوہا سونا بن جاتا ہے، یعنی اپنی ماہیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ محبت بھی کچھ ایسی ہی چیز ہے۔ محبت ایک کیمیا ہے، محبت ایک اکسیر ہے کہ جب یہ محبت کسی کے دل میں آ جاتی ہے تو اس کی ماہیت بدل جاتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کس کی محبت دل میں آئی ہے۔ اگر عالم کی محبت دل میں آئی ہے تو انسان کے اندر علم کے حصول کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور اگر جاہل کی محبت کو گھر میں جگہ دے دیا ہے، محبت ہے کس کی؟ عزیزو ایک نوجوان ہے، بہت بخیل، بہت کنجوس،
ایک پیسہ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اسی کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، اس بخیل کے دل میں جب بچے کی محبت آ جاتی ہے، جو کسی کو ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں تھا، اب اپنا سب کچھ اپنی اولاد پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ انقلاب اسی محبت کی تو دین ہے۔ صرف انسانوں ہی میں نہیں، حتیٰ جانوروں میں بھی یہ محبت انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ مرغی بہت ہی بزدل جانور ہے نا؟ ایک بچہ بھی اگر اس کی طرف آگے بڑھے تو مرغی بھاگ جاتی ہے۔ یہی بزدل مرغی، ایک زمانہ آتا ہے جب یہ مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈے سے بچے نکل آتے ہیں۔ جب بچہ انڈے سے نکل آیا اور بچے کی محبت جب اس کے دل میں بیٹھی، اب اگر کوئی چیل، کوئی کوا، کوئی انسان، کوئی شخص اس کے بچے پر حملہ کرے تو یہ بزدل مرغی جو اشاروں سے بھاگ جایا کرتی تھی، اب بھاگنے کے بجائے سینہ سپر ہو جاتی ہے۔ ہم پہ آش آئے تو آئے، لیکن ہمارے بچے پر آج بزدل مرغی کو شجاع کس نے بنا دیا؟ بخیل لڑکے کو سخی کس نے بنا دیا؟ مثالیں آپ سوچتے جائیے۔ تو محبت ایک اکسیر ہے، جہاں محبت آئے گی محبت کبھی بے اثر نہیں ہوتی ہے، محبت کبھی بے اثر نہیں ہوتی ہے۔ محبت کی ایک خاصیت، محبت کا ایک اثر یہ ہے کہ محبت اپنے ہمراہ اطاعت لاتی ہے۔ محبت اپنے ہمراہ اطاعت لاتی ہے۔ جس کسی سے محبت ہو جائے گی، ناممکن ہے کہ محب اپنے محبوب کی خواہشوں کا احترام نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کسی سے محبت ہوگی ناممکن ہے کہ اس کے تقاضوں کو نظر انداز کر دے، ناممکن ہے کہ اس کی خواہشوں کی اندیکھی کر دے، ناممکن ہے کہ اس کے احکام کی تعمیل نہ کرے۔ اگر کوئی دعویٰ کسی سے محبت کا کرتا ہے اور اس کی خواہشوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، حتیٰ بچہ بھی اس محبت کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ عزیزوں، اگر خدا نے ہمیں حکم دیا ہے محبت اہل بیت کا، محبت اہل بیت کا ہمیں حکم دیا ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر محبت اہل بیت کا خدا نے حکم دیا ہے تو یہ حکم اہل بیت کے فائدے کے لیے نہیں تھا، وہ محتاج محبت نہیں ہیں، یہ محبت اس لیے مانگی گئی تھی اگر تمہارے دل میں ان کی محبت آ جائے گی تو تمہارا کردار بدل جائے گا، تمہاری شخصیت میں انقلاب آ جائے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ تم اہل بیت کے تقاضوں کو نظر انداز کر دو، ان کے فرامین سے چشم پوشی اختیار کر لو۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ناممکن ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع۔ تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، دعویٰ ہے محبت خدا کا، لیکن عمل میں اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، میری جان کی قسم یہ تو بڑا عجب معاملہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں محبت الہی ہو، محبت خدا ہو، دعویٰ ہے محبت خدا کا اور عمل میں خدا کی نافرمانی، یہ ناممکن ہے۔ فرماتے ہیں کہ لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اللہ کی اطاعت کرتے،
کیوں؟ ان المحب لمن یحب یطیع، کیونکہ قانون فطرت یہ ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی بھی کرتا ہے، اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ تو محبت اس اکسیر کا نام ہے، محبت اس خاصیت کا نام، اس کیمیا کا نام ہے محبت، کہ انسان کے اندر اس کے ذریعے سے کہ انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ سورہ جمعہ سے آپ سب آشنا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم خدا کے دوست ہیں، ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہم ہی ہیں، اور سرٹیفکیٹ سب کو دیتے رہتے ہیں کہ وہ دشمن اہل بیت، وہ دشمن اہل بیت، وہ دشمن اہل بیت۔ محب اہل بیت تنہا ہم ہیں سب کے لیے۔ یہودیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ اللہ کے چاہنے والے تو ہم ہی ہیں، نحن احباء اللہ، ہم ہیں اللہ کے چاہنے والے، دعویٰ ہم ہی اور کوئی نہیں۔ قرآن نے انہیں چیلنج کر دیا، کوئی دعویٰ بغیر دلیل نہیں مانا جاتا، کوئی دعویٰ بغیر دلیل نہیں مانا جاتا۔ تم کہتے ہو ہم خدا کے چاہنے والے ہیں، خدا کی محبت ہمارے ہی دل میں ہے۔ اگر تم خدا کے دوست ہو، ایک دوست کا جذبہ دوسرے دوست کے تئیں کم ترین جذبہ یہ ہے کہ اسے عشق دیدار دوست ہوتا ہے۔ سب سے بڑی آرزو کیا ہوتی ہے؟ دوست سے ملاقات، دوست کا دیدار اس کی سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو۔ یا ایھا الذی قل یا ایھا الذین ہادوا، پیغمبر ان سے کہہ دیے اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا خیال ہے کہ کوئی اللہ کا چاہنے والا نہیں ہے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے فقط تم ہی ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر دعوے میں سچے ہو تو تم موت کی تمنا، موت کیا ہے؟ لقائے الہی ہے نا، دیدار دوست کا نام ہے موت۔ اگر تم اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس کے بعد قرآن کو کتنا اعتماد ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، کتنا اعتماد ہے جھوٹے ہیں۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، کیونکہ ان کو تو دوست سے ملاقات میں خطرہ لگ رہا ہے۔ جو حرکتیں کی ہیں، جو انہوں نے بدعمالیاں کی ہیں، اپنی بدعمالیوں کے بنا پر کبھی یہ موت کی تمنا نہ کریں گے۔ عزیزو، خدا کے ہاں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے۔ اگر خدا یہودیوں سے کہتا ہے محبت کے دعوے کی دلیل پیش کرو، تو ہم اگر دعوی محبت رکھتے ہیں تو کیا کیسے ممکن ہے کہ ہمارا دعویٰ بغیر دلیل کے مان لیا جائے؟ اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اگر امیر المومنین کے شیدا ہیں، ہم اگر حسین ابن علی علیہ السلام کے عاشق ہیں، تو ہمارے یہاں بھی وہ چیزیں پائی جانی چاہیے جو انہیں پسند ہیں، اور وہ چیزیں ہرگز نہیں پانا چاہیے جو انہیں ناپسند ہیں۔ محبتاً لا یؤثر علی محبتی احدا، ہم جس سے راضی ہوں گے اپنی ایسی محبت اس کے دل میں ڈال دیں گے کہ پھر وہ ہر چیز پر ہماری محبت کو ترجیح دے گا۔ عزیزو، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہماری فطرت میں ہے محبت کرنا، اور خدا نے، اسلام نے، دین نے اس محبت سے ہم کو جو ہے منع بھی نہیں کیا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ہمیں اپنے اولاد سے محبت ہے، ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی بیوی بچوں سے محبت ہے، ہونا چاہیے۔ عورت کو شوہر سے، مرد کو بیوی سے ہونا بھی چاہیے۔ ہمیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، ہونا چاہیے۔ نہ ہو تو عیب کی بات ہے، نہ ہو تو نقص ہے۔ ہمیں اپنے خاندان سے محبت ہے، یقیناً ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے کاروبار سے محبت ہے، یقیناً ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے مال و دولت سے محبت ہے، یقیناً ہونا چاہیے۔ لیکن محبتوں کے یہ جو ہے درجات ہوتے ہیں۔
ہمیں اپنے جو ہے مال سے محبت ہے، لیکن اگر یہ ہماری جان پر بنائے، اگر ہم بیمار پڑ گئے اور اپنے علاج کے لیے، اپنی صحت کے لیے ہمیں مال قربان کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور کوئی حد ہے کہ اتنا کریں گے اور بقیہ نہیں؟ کوئی حد ہے؟ کوئی لمٹ ہے؟ مال سے محبت ضرور ہے، بڑی محنت اور جانفشانی سے پیسہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری صحت خراب ہو گئی، زندگی کی بات آ گئی، تو یہ ساری دولت ہم قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جتنا ہے سب کچھ۔ ہمیں اولاد سے بھی محبت ہے اور مال سے بھی محبت ہے، لیکن اگر ہماری اولاد بیمار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا محبت مال سے بھی ہے، محبت جان سے بھی ہے، محبت اولاد سے بھی ہے، لیکن ہر محبت کا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے۔ جب یہ محبتیں ٹکرانے لگتی ہیں، جن کا درجہ کم ہوتا ہے انہیں قربان کر دیتے ہیں ان کے اوپر جن کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں خدا نے 8 محبتوں کا تذکرہ کیا ہے، 8 محبتیں خدا نے بیان کی ہیں، اور یہ ساری محبتیں جائز محبت ہے، ناجائز محبت نہیں ہے، منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن یہ 8 محبتیں جب خدا کی محبت سے ٹکرا جائیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها ومساکن وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ باپ کی محبت بہت اہم، ماں کی محبت بہت اہم۔ ماں باپ کو خدا نے بہت بڑا درجہ دیا ہے، بہت بڑا مقام دیا ہے۔ خدا بند عالم قرآن میں اپنی توحید کے بعد فوراً انہی کا ذکر کرتا ہے، اصول دین، اول توحید، دوسرے ماں باپ کی خدمت۔ وقضى اللہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار کا۔ دیکھیے امر اور قضا میں فرق ہے۔ امر وہ ہے جہاں تبدیلی کا امکان ہوتا ہے، جہاں نسخ ممکن ہے، اور قضا خدا کا وہ حکم ہے جہاں تبدیلی نہیں ہے، جہاں تغیر کا امکان نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ یہ ہے، ناقابل تنسیخ و تبدیل، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ پہلا حتمی فیصلہ کیا ہے کہ عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ کی، شرک اس میں تحمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے فوراً بعد کیا؟ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ احسان اردو والا نہیں، اردو والا احسان ہے، بہت سارے الفاظ عربی کے ہیں مگر اردو میں کسی اور معنی میں ہیں۔ اردو والا احسان نہیں، اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر عوض کے کوئی کام کر دیا جائے۔ ایک شخص آیا ہمارے گھر میں، اس نے کام کیا، مزدور ہمارے گھر میں کام کر رہا تھا، کام ختم ہوا، شام کو 300 400 500 روپے جو اس کی مزدوری تھی ہم نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ یہ احسان ہے؟ احسان نہیں نہ ہے، بدلہ ہے۔ جو اس نے کام کیا اس کے بدلے میں ہم نے اسے 500 روپے دے دی، اس کا حق ہے۔ دوسرے دن مزدور ہمارے گھر نہیں آیا کام کرنے، ہم نے وجہ پوچھی کیوں نہیں آیا، پتا چلا بیمار ہو گیا ہے، نہیں آ سکتا۔ ہماری انسانیت جاگی، میں نے سوچا بیچارے کو جو مزدوری ملتی تھی آج کے مہنگائی کے زمانے میں، وہ مزدوری ہی اس کے گھر کے خرچ کے لیے ناکافی ہے۔ آج اس کے گھر میں کیا ہوگا؟ سیونگ تو نہیں نہ ہے اس کے ہاں، اب بیچارہ کھائے گا کیا؟ اور بیمار ہے، دوا کا خرچہ الگ، خرچہ بڑھ گیا، آمدنی ختم۔
انسانیت جاگی، ہم اس کے گھر پہنچ گئے، جا کے ہم نے 1000 روپیہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اردو زبان میں اسے کیا کہیں گے؟ احسان کہیں گے، کیونکہ بغیر کسی عمل کے ہم نے اسے دے دیا۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ اردو والا احسان نہیں ہے، کیونکہ ہم تو والدین کا بدلہ ہی نہیں چکا سکے ہیں، احسان کیا کریں گے؟ ان کی خدمتوں کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے ہیں، احسان کیا کریں گے؟ ایک صاحب کو خیال ہو گیا تھا کہ ہم نے اپنا بدلہ چکا دیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے کہنے لگے مولا میری ماں کئی برس سے صاحب فراش ہیں، علیل ہیں، اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہیں، وہ سارے خدمات جو انہوں نے بچپنے میں ہمارے ساتھ کیے تھے وہ سب میں ان کے ساتھ کرتا ہوں، وہ سارے خدمات، اس لفظ میں ساری چیزیں آ گئیں، سب میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں، کیا ان کے خدمات کا بدلہ ہو گیا؟ انہوں نے 2-3 سال 4 سال میرے ساتھ یہ کیا، میں بھی 4-5 سال سے ان کے ساتھ یہی کر رہا ہوں۔ امام نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ جس وقت تم ان کی خدمت کرتے ہو خدا سے ان کے بارے میں دعا کیا مانگتے ہو؟ خدا سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اب ظاہر سی بات دعا کیا مانگی جاتی ہے؟ بہت ہی تہذیب کے دائرے میں اگر دعا مانگتے ہیں تو خدایا ان کی مشکل کو آسان کر دے۔ بہت تہذیب کے دائرے میں اگر دعا مانگتے ہیں تو خدایا ان کی مشکل کو آسان کر دے، ورنہ سیدھے سیدھے کہتے ہیں خدایا ان کو اٹھا لے، ان کی مشکل کو آسان کر دے۔ کہو جب تمہاری خدمت تمہاری والدہ کیا کرتی تھی، جب تم بچپن میں بیمار ہوتے تھے تو ان کی دعا کیا ہوتی تھی؟ تب وہ دعا کرتی تھی خدایا میری زندگی بھی اسے لگ جائے۔ وہ حیات کی دعا کرتی تھی، تم موت کی دعا کرتے ہو۔ جو حیات اور موت میں فرق ہے وہی فرق ان کے خدمات میں اور تمہارے خدمات میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ اردو والا احسان نہیں ہے۔ کیا مطلب احسان کا؟ والدین کے ساتھ احسان کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی۔ پوچھا گیا مولا احسان سے کیا مراد ہے؟ خدا نے کہا بالوالدین احسانا، ان کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیسے کریں؟ فرماتے ان تحسنا صحبتہما وَأَلَّا تُكَلِّفَهُمَا أَن يَسْأَلَاكَ شَيْئًا مِمَّا يَحْتَاجَانَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا۔ والدین کے ساتھ احسان کا معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ ایک بات کرنے کا طریقہ، بات کرنے کا انداز، ان کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ایسا ہو جسے سماج کہے کہ اچھا برتاؤ ہے، جسے اچھا کہا جا سکے۔ اب ڈانٹ دینا، جھڑک دینا اگر اچھا برتاؤ کہلاتا ہے تو ٹھیک ہے، جسے سماج کہے کہ ہاں کیا کہنا ہے، کتنا اچھا لڑکا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ان کی ضرورتوں کو ان کے مانگنے سے پہلے پورا کر دو۔ اس سے پہلے کہ وہ کہیں کہ بیٹا ہم بیمار ہیں ہمیں ڈاکٹر کے یہاں لے جاؤ، انہیں پہنچا دو۔ اس سے پہلے کہ وہ کہیں کہ میرا کپڑا پھٹ گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، نیا کپڑا ہمیں لا دو، نیا کپڑا ان کو لا کر کے فراہم کر دے۔ جتنی ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے مانگنے سے پہلے انہیں دے دو۔ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا، چاہے وہ تمہارے محتاج نہ ہوں۔ آخر دو طرح کے والدین ہیں نا، ایک وہ والد ہیں جن کی پنشن آ رہی ہے ماشاءاللہ، ہمارے محتاج تھوڑی نہیں، اگر ہماری جاب چھوٹ جائے تو ہمیں بھی کھلائیں بٹھال کر کے، ہوا کرے، ان کے پاس ہے پیسہ، تمہارے محتاج نہیں ہے، ابھی ان کے ہاتھ پیر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا کھانا پکا سکتی ہیں، محتاج نہیں ہے تمہاری، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے اس سے پہلے کہ وہ تم سے تقاضا کریں، طلب کریں، تم ان کی ضرورتوں کا پورا کر دو۔
بچے اپنے والدین کے آگے ہاتھ پھیلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. خدا نہ کرے کسی ماں باپ کو اپنے بچے کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے. نفسیات کو آپ دیکھیں، اسلام نے کتنا نفسیات کا خیال رکھا ہے. ماں باپ کے لیے بہت سنگین مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے آگے ان کو، جنہوں نے ہمیشہ کھلایا ہے، ہمیشہ جنہوں نے دیا ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آج وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. تو امام فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کا معنی یہ تو ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے، بہت قیمت ہے ماں باپ کی. لیکن یہی ماں باپ اگر خدا کے مقابلے میں آ جائیں، اگر یہ ماں باپ خدا کے مقابلے میں آ جائیں، ان کی اطاعت اہم ہے، واجب ہے، مگر کب تک؟ جب تک یہ خدا کے مقابلے میں نہ آئیں. بعض کہتے ہیں میں کیا کریں، ہمارے ابا نے کہا ہے، اماں کا تو حکم ماننا ضروری ہے نا. بیٹی تم نے حجاب کیوں چھوڑ دیا؟ تم تو حجاب کرتی تھی. میری ممی نے منع کیا ہے نا. آج کل ہو گیا ہے کہ بعض ممیاں جو ہیں وہ بے حجاب ہیں اور بیٹی ماشاءاللہ اسے توفیق ہو گئی. آج کل دیکھنے میں بہت ملتا ہے. با حجاب بیٹی جب بے حجاب ممی کے ساتھ چلتی ہے تو یہ اس کے لیے عملی تبرہ ہو جاتا ہے. ایک لفظی تبرہ ہوتا ہے اور ایک عملی، اور اصلی تبرہ یہی ہے. اصلی تبرہ عملی تبرہ ہے. جوان بیٹے کو خدا نے ہدایت دے دی، اس نے داڑھی رکھ لی اور ماشاءاللہ والد محترم اب بچے کی داڑھی ان کے لیے عملی تبرہ ہے. اب وہ ڈانٹتے ہیں یہ کیا کر رکھا ہے. لگتا ہے کہ آج کل یہ جو ہے تم لوگ جو ہے ملاؤں کے ساتھ بہت اٹھنے بیٹھنے لگے ہو. یہ گمراہ کر رکھا ہے تمہیں ملاؤں نے. داڑھی موڑ دو، حجاب اتار دو. ابا کا حکم ہے بھائی، خدا کا کہا ہے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ہم بھلا کر سکتے ہیں؟ نہیں. جہاں خدا کا حکم آ گیا وہاں ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں. ارے یہ تھے ہی کون؟ انہیں ماں باپ ہم نے بنایا ہے. ہم نے ماں باپ بنایا. یہ کہاں کے ماں باپ تھے؟ ان کو احترام ہم نے دیا، ان کو وقار ہم نے دیا، ان کو عزت ہم نے دیا. یہ ہمارے ہی مقابلے میں آ گئے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا. وہی قرآن جو کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہی خدا کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ مل جل کر کے کوشش کرے کہ تم ہمارے مقابلے میں آ جاؤ، ہمارا شریک قرار دے دو، تو ان کی باتوں کو نہ ماننا. البتہ باتیں نہ ماننے کا مطلب ان کی توہین مت کر دینا. کتنا بیلنس ہے، دیکھیے کتنا بیلنس ہے. فلا تطعهما، بات نہ ماننا. کہتے داڑھی موڑ دو، نہیں موڑیں گے. نماز نہ پڑھو، پڑھیں گے. واجب روزہ نہ رکھو، رکھیں گے. حجاب نہ کرو، کریں گے. لیکن بے احترامی نہیں کریں گے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا. لیکن تمہارا برتاؤ ان کے ساتھ پھر بھی کیا ہونا چاہیے؟ گالی نہیں، بڑے احترام سے کہو کہ مادر گرامی یہ حکم خدا ہے، یہ گناہ ہے، ہم حجاب نہیں اتار سکتے ہیں. پدرے بزرگوار، ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اپنے واجبات کو انجام دیتے رہو، چاہے وہ ناراض ہو جائیں، چاہے وہ خفا ہو جائیں، چاہے گھر سے نکال دے تمہیں. صدر اسلام میں واقعات ہیں نا. زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ اسلام قبول کر چکے ہیں. ان کے باپ مشرک ہیں. باپ کے مقابلے میں بیٹا آ گیا. حنظلہ غفیر الملائکہ، ان کے باپ منافق ہیں. حنظلہ غفیر الملائکہ کے باپ منافق. بیٹا مومن باپ کے راستے پہ نہیں گیا. کتنے ایسے مواقع ہیں. بھائی بھائی کے مقابلے میں ہے، بہن بھائی کے مقابلے میں، بھائی بہن کے مقابلے میں. جنگ جمل میں کیا ہوا تھا؟ بہن کے مقابلے میں بھائی آیا کہ نہیں آیا؟ بہن کا خیال کیا. بہن کا احترام ضروری ہے. بہن ہے، احترام کریں گے، عزت دیں گے. صلہ ارحام واجب ہے. صلہ ارحام اپنی جگہ پر، حکم خدا اپنی جگہ پر. صلہ ارحام جو ہے واجبات میں سے ہے نا. قطع رحم حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے صلہ رحم، کیا ہے قطع رحم؟
کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن سے نکلتی جا رہی ہیں۔ صلہ رحم یعنی وہ رشتہ دار جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، ماموں ہیں، چچا ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کے بچے ہیں، ان سے ہمارا خونی رشتہ ہے نا۔ جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے ان سے قطع تعلق کر لینا حرام ہے، یعنی بول چال بند، صاحب سلامت بند، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیتے ہیں، یہ حرام ہے، اور گناہ کبیرہ بھی ہے، صغیرہ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت آسانی سے ہم لوگ قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ ان سے رابطہ رکھنا صلہ رحم کیا ہے؟ ملاقات ہو گئی سلام کرو، سلام کریں جواب دو، بیمار ہو گئے ان کی عیادت کو جاؤ، ان کے یہاں خوشی ہے تبریک دینے جاؤ، غمی ہے تعزیت کے لیے جاؤ، ضرورت مند ہے مدد کرو، یہ ہے صلہ رحم، البتہ بقدر امکان، ہر چیز بقدر امکان۔ اور قطع رحم کیا ہے؟ ان چیزوں کو ختم کر دینا، چاہے وہ ہم سے قطع تعلق کر لیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم تو چاہتے ہیں مگر وہ نہیں ملتے، ہم بیمار ہوئے وہ تو نہیں آئے ہماری عیادت کے لیے، ہمارے باپ مر گئے تھے ہمارے چچا ہے تعزیت کے لیے، سر پہ ہاتھ رکھا بھتیجے کے، نہیں رکھا انہوں نے، اب آج ان کے یہاں غمی، ہم کیوں جائیں گے؟ ہمارے یہاں شادی میں وہ نہیں آئے، ان کے یہاں شادی میں ہم نہیں جائیں۔ نہیں، آپ کو بدلہ نہیں لینا ہے، چاہے وہ قطع تعلق، سل من قطعک، جس نے تم سے رشتہ توڑ رہا ہے تم اس سے رشتہ جوڑے رہو۔ قطع رحم حرام ہے۔ اسی قطع رحم کا بھائی ہے تہاجر، اس کو بھی عرض کر دوں، تہاجر یعنی یہ حرام ہے، حرام بین ہے، جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، شراب حرام ہے، ہم چیزوں سے آشنا نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، توجہ نہیں ہے ہماری اس چیز کی طرف۔ دوسری چیز ہے تہاجر۔ تہاجر کیا ہے؟ دو مومنوں کا قطع تعلق کر لینا، کوئی رشتہ ہمارا کسی سے نہیں ہے، مومن ہے، دو مومن ہیں، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا آپس میں۔ دیکھیے اختلاف اور جھگڑا دو الگ الگ چیز ہے، اختلاف کوئی خراب چیز نہیں ہے، دو انسان ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ سب کی فکر ایک جیسی ہو۔ ڈاکٹر عباس جعفری آج صبح بات ہو رہی، ان کے بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں، یہ بھی ڈاکٹر ہیں، یہ جو ہیں بہت جلدی اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں، ان کے بیٹے تیار نہیں ہوتے دینے کے لیے، صبح ہی بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اختلاف ہے مگر جھگڑا نہیں ہے، نزاع نہیں ہے۔ اختلاف تو ہو سکتا ہے، آپ کے سوچنے کا انداز الگ، ہمارے سوچنے کا انداز الگ۔ بری چیز اختلاف نہیں ہے، جو چیز بری ہے وہ جھگڑا ہے، وہ نزاع ہے، وہ لڑ جانا ہے، وہ رابطے کا توڑ لینا ہے، وہ قطع تعلق کر لینا ہے۔ کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، لڑ بیٹھے، اور لڑنے کے بعد بول چال بند، نماز میں آتے ہیں بغل میں بیٹھے ہیں، سب سے مصافحہ کر، ان کی باری آئی منہ گھما لیا، نہیں ملیں گے ان کے ہاں، ان کے ہاں مجلس ہے نہیں جائیں گے، ان کے ہاں شادی ہے نہیں جائیں گے، رابطہ بند، بول چال ختم، صاحب سلامت بند، یہ بھی حرام ہے۔ اسے کہتے ہیں تہاجر۔ رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کا نام ہے قطع رحم، اور مومنوں سے رشتہ توڑنے کا نام کیا ہے؟ تہاجر۔ تہاجر بھی حرام، قطع رحم بھی حرام۔ البتہ تہاجر اور قطع رحم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ ہے، اگر دو مومن آپس میں کسی بات پر رنجیدہ ہو گئے، اختلاف ہو گیا، 3 دن تک اگر بول چال بند رہی، یہ گناہ لکھا نہیں جائے گا، لیکن چوتھا دن آتے ہی گناہ کا میٹر چلنے لگے گا، اور وہ بھی پچھلا بھی کاؤنٹ ہو جائے گا، ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ختم، چھوٹ ختم۔ 3 دن کے اندر اندر تعلقات استوار ہو جائیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی تو چاہتا ہے ملنے کا، مگر پہل کون کرے؟ مسئلہ موچ کا آتا ہے نا، موچ نیچی کون کرے، کون پہل کرے، کون کہے پہلے السلام علیکم، کون پہلے آگے ہاتھ بڑھائے۔ پیغمبر کہتے ہیں جس کو پہلے جنت میں جانے کا شوق ہے وہ پہل کر لے، جو پہل کرے گا جنت میں پہلے وہ جائے گا۔ بھئی قیامت کا دن بڑا عجیب ہوگا نا، میدان محشر،
زمین جل رہی ہے، کھوپڑی کھول رہی ہے، چہرے دھواں ہیں، پریشانی کا عالم ہے، پیاس سے زبان باہر نکلی ہے، سامنے حوض کوثر بہہ رہا ہے، تو بھاگیں گے نا، دوڑیں گے نا جلدی جلدی، ہر ایک کو جلدی نہیں، باری باری۔ مگر اسپیشل جن لوگوں نے قطع تعلق کی شکل میں پہل کی ہے ملنے میں۔ تو عرض کیا کہ ماں باپ کا احترام بہت، بھائی کا احترام بہت، رشتہ داروں کا احترام بہت، لیکن اگر یہ خدا سے ٹکرا جائیں، ان کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت بہت ہے، خاندان کی محبت بہت ہے، لیکن اگر یہ خدا سے ٹکرا جائیں، ایک بڑی مشکل انبیاء کے سامنے یہی تھی۔ انبیاء جب اپنی دلیلوں کو پیش کرتے تھے، استدلال کو پیش کرتے تھے، تعلیمات کو پیش کرتے تھے، مانتے تو سب تھے، مان لیتے تھے کہ نہیں، کیونکہ اتنا وزن ہوتا تھا، بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں، کیا ہم باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دیں؟ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو تو آپ کی بات صحیح، پتھر میں کیا رکھا ہے، بات تو آپ کی صحیح ہے، معقول عقل میں آتی ہے بات، کھجور سے ہم نے بت بنایا، بھوک لگی کھا بھی گئے، جب تک کھایا نہیں تب تک اس کی پوجا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، بات تو سمجھ میں آتی ہے، انہیں ہم نے بنایا ہے، یہ ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے آگے کیوں جھکیں؟ لیکن وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں، ہمارے باپ دادا ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے، باپ دادا کی خاطر، خاندان کی خاطر، دوستوں کی خاطر، بھائی کی خاطر، بیوی کی خاطر، بعض لوگ جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں بچوں کے لیے کہ بچوں کا کیریئر بنانا ہے، فلاں حرام بزنس کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بچوں کی خاطر، کیا کریں، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، بچوں کی محبت نے مجبور کر دیا ہمیں۔ کاروبار ضرور کیجئے، کاروبار کی جو ہے پابندی نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے اسلام میں، خوب کاروبار کیجئے، کاروبار سے محبت رکھیے۔ حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، لا خیر فی من لا یحب جمع المال، جو انسان مال حاصل نہیں کرنا چاہتا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اسلام کاہلی کا دین تھوڑی ہے، تنبلی کا دین نہیں ہے، کماؤ، خوب کماؤ، مگر دیکھو کہ کمائی بزنس کہیں خدا سے نہ ٹکرا جائے، ایسا نہ ہو کہ بزنس کی خاطر نماز چھوٹ جائے، جاب کی خاطر نماز چھوٹ جائے، جاب کی خاطر عبادت چھوٹ جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں سعد ابن معاذ اور سعد ابن جبل اور سعد ابن وقاص نہیں، اس کے علاوہ ایک اور سعد ہیں، یہ بڑے اچھے، بڑے نیک، بڑے نمازی صحابی، ہمیشہ پیغمبر کے یہاں پہلی صف میں آ کر کے نماز سے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جاتے تھے، مگر تھے بڑے غریب، بڑی کثرت پرسی میں ان کے حالات تھے۔ پیغمبر کو بڑا دکھ ہوتا تھا، بڑا افسوس ہوتا تھا ان کو دیکھ کر کے، میرا یہ صحابی غربت میں کیوں مبتلا ہے، میرا یہ صحابی غربت کا شکار کیوں ہے، کیوں پریشان حال ہے۔ پیغمبر مغموم و محزون بیٹھے ہیں، اتنے میں جبریل امین آتے ہیں، یا رسول اللہ کیا بات ہے، غمزدہ نظر آ رہے ہیں۔ کہا جبریل، سعد کی غربت دیکھی نہیں جاتی، سعد کی غربت دیکھی نہیں جاتی ہے۔ کہا تو کیا چاہتے ہیں، حالات تبدیل ہو جائیں؟ کہا ہاں جبریل، دل تو یہی چاہتا ہے کہ حالات تبدیل ہو جائیں، تھوڑا پیسہ ان کے پاس آ جائے، بہتر زندگی بسر کریں۔ کہا تو اللہ نے سلام کے بعد یہ 2 درہم بھیجے ہیں کہ یہ 2 درہم سعد کو دے دیجئے، اس سے کاروبار کریں، بزنس کریں، حالات بدل جائیں گے۔ جب سعد آئے، پیغمبر نے پوچھا سعد کچھ کاروبار بزنس کرنا جانتے ہو؟ کہا ہاں رسول اللہ جانتا ہوں تو بہت ہوں، مگر پونجی کہاں ہے، پیسے کہاں ہیں؟ کہا یہ لو 2 درہم ہم سے لو، جاؤ کاروبار کرو۔ اب سعد اٹھے، اب ظاہر سے بات ہے اللہ کا بھیجا ہوا درہم، جبریل کا لایا ہوا درہم، رحمت للعالمین کے ہاتھوں سے گزرا ہوا درہم، اس میں برکت نہ ہوگی تو کاہے میں برکت ہوگی۔ سعد نے کاروبار شروع کیا، ماشاءاللہ کاروبار چمک گیا۔ پہلے 2 درہم کا سامان لے کے سر پہ لے کے گھوم گھوم کے بیچا کرتے تھے، کاروبار جب بڑھا تو ایک دکان لے لیا۔ دکان کہاں لیا؟ مسجد کے بغل میں۔ مسجد کا پڑوس رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔
مسجد کا پڑوس رحمت بھی ہے، رحمت ہے، جیسے اذان ہوئی پہنچ گئے نماز جماعت، اور مسجد کا ثواب اللہ ماشاءاللہ ثواب اتنا جماعت کا کہ حد ہی نہیں ہے کہ اگر ایک بھی معموم ہو جائے، ایک امام اور ایک معموم ہو جائے تو 1 رکعت کے بجائے 150 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کہیں 2 معموم ہو گئے ایک امام تو 300 رکعت، اور کہیں اگر 3 ہو گئے تو 600 رکعت کا ثواب، اور 4 ہو گئے تو 1200 رکعت کا ثواب، اور 5 ہو گئے تو 2400 رکعت کا ثواب، اور 6 ہو گئے تو 4800، یہاں تک کہ 10 تک تعداد جب پہنچ جاتی ہے اتنا ثواب خدا دیتا ہے کہ فرشتے لکھنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو نعمت ہے نا، رحمت ہے نا مسجد کے بغل میں رہنا، مگر زحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ سلموا علی الیہود والنصارى ولا تسلموا علی یہود امتی۔ زحمت کیا ہے وہ بیان کر دوں۔ یہودیوں کو سلام کرنا چاہو کر دو، عیسائیوں کو سلام کرنا چاہو کر دو، مگر میری امت کے یہودیوں کو سلام نہ کرنا۔ میری امت کے یہودی، مسلمان یہودی، یہودی تو معلوم ہے کسے کہتے ہیں، عیسائی کسے کہتے ہیں، یہ جو ہے مسلمان یہودی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان بھی ہے اور یہودی بھی ہے۔ قیلا یا رسول اللہ ومن ہؤلاء، اے اللہ کے رسول یہ ہیں کون لوگ جو امت کے یہودی ہیں؟ جواب ملا الذین یستمعون الاذان والاقامہ ولم یحضروا الجماعہ۔ ہماری امت کے یہودی وہ ہیں جن کے کان میں اذان و اقامت کی آواز پہنچتی ہے مگر وہ جماعت میں شریک نہیں۔ تو مسجد کا پڑوس رحمت بھی تو ہو گیا نا، جہاں رحمت ہے وہاں زحمت بھی ہے۔ سعد نے مسجد کے بغل میں دکان لے لی، ماشاءاللہ دکان چمک گئی۔ اب عالم یہ ہونے لگا کہ وہی سعد جو نماز سے گھنٹہ بھر پہلے آ جایا کرتے تھے، اب یہ ہوا کہ جب اقامت ہونے لگی تو آئے۔ پھر آہستہ آہستہ جب رسول خدا رکوع میں چلے گئے تو یا اللہ کہہ کر کے شریک ہوئے، پھر دوسری رکعت میں، پھر تیسری رکعت میں، پھر چوتھی، ہوتے ہوتے نماز سے غائب۔ اب سعد نماز میں نظر نہیں آتے ہیں، رسول خدا پھر غمزدہ بیٹھے ہیں، پھر محبوب رسول خدا کہ کیوں ایسا ہو گیا؟ سعد ایک دن ملاقات ہو گئی، پوچھا سعد آخر تم نماز میں کیوں نہیں آتے؟ کہا یا رسول اللہ کیا کریں، وہ بزنس ہے، مصروفیت ہے، ٹائم نہیں ملتا، بہت بزی ہو گیا ہوں کاروبار میں۔ اب عالم یہ ہے کہ میں دکاندار ہوں نا، اب یا تو کوئی مسلمان آیا ہے اس کو میں نے سامان دیا ہے، ابھی پیسہ لے رہا تھا کہ بلال اللہ اکبر کرنے لگے، اذان دینے لگے، اب بتائیے کیا کروں؟ اپنے مال میں آگ لگا دوں، پیسہ نہ لوں، یوں ہی چلاؤں؟ اور یا کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سے ہم نے کوئی سامان خریدا ہے، ابھی پیسہ دے نہیں پایا تھا کہ اذان ہو گئی، اب حساب کتاب کرنے میں ایک مومن کو زیب تو نہیں دیتا ہے نا، مال لے لے اور پیسہ نہ دے۔ یا رسول اللہ پیسہ دینے اور لینے میں ٹائم نکل جاتا ہے، مصروف ہو گیا، بزی بہت ہوں۔ آج کل جواب یہی ملتا ہے نا، بھائی لائف بہت بزی ہے، وہ ہمیشہ لائف بزی تھی، کبھی بھی لائف، جس دور میں آپ پوچھیں گے سعد کا دور 1400 سال پہلے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بزی لائف ہے۔ رسول خدا مغموم و محزون بیٹھے ہیں کہ میرا صحابی اتنا گر گیا، میرا صحابی اتنا گر گیا، ہمیں جواب یہ دے رہا ہے۔ پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ غمزدہ کیوں ہیں؟ کہا سعد کی یہ حالت تو بالکل نہیں دیکھی جاتی۔ ایک وہ سعد تھے، کہا کیا چاہتے ہیں بدل دیں؟ کہاں وہ پہلی حالت زیادہ بہتر تھی۔ کہا تو کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ان سے کہیے کہ وہ 2 درہم واپس کر دیں۔ رسول خدا اٹھے مسجد سے ان کی دکان پہ گئے، جیسے ہی دیکھا رسول، آئیے آئیے زہے نصیب زہے نصیب، دکان پہ تشریف رکھیے، آج کی زبان میں کہوں ٹھنڈا پیش کروں یا گرم؟ رسول خدا نے کہا نہ ٹھنڈا نہ گرم، وہ 2 درہم۔ ارے حضور 2 کیا کہتے ہیں، 2000 لے لیجئے، اب یہ وہ والے ساتھ تھوڑی ہیں۔ کہا نہیں 2000 نہیں، کوئی 2 درہم۔ 2 درہم انہوں نے واپس کیے دوبارہ۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہم نے کمایا ہے، یہ اس کی عطا ہے۔
یہ اس کی دین ہے. اس کے اشارے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. ایک پتا. دوبارہ وہی حالت ان کی پلٹ آئی. تو بزنس کریں, تجارت کریں, مال کمائیں, اسلام نہیں منع کرتا, لیکن خدا سے جب ٹکرا جائے. یاد رکھیں کہ اسلام میں نہ غربت کو اچھا مانا گیا ہے نہ دولت کو. نہ غربت اچھی چیز ہے اور نہ دولت. درمیان میں کفاف, اتنا مل جائے کہ ضرورت پوری ہو جائے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, یا ابن آدم وَاعْلَمْ أَنَّكَ مَا تَكْسِبْ فَوْقَ قُوتِكَ فَأَنْتَ خَازِنٌ فِيهِ لِغَيْرِكَ. اے فرزند آدم, یاد رکھ, اپنی ضرورت سے زیادہ تو جو کما لیتا ہے وہ تو دوسروں کا خزانہ دار بن جاتا ہے, تیرا نہیں ہے. جتنی تمہاری ضرورت ہے اس سے زیادہ جو تم نے حاصل کر لیا ہے, بے حاصل کر لیا ہم نے, اپنی ضرورت سے زیادہ کیا کریں گے؟ رکھا ہے نا بینک میں, مرنا تو ہے نا ایک دن. کل وہ حدیث میں نے پڑھی تھی نا, وہ جمع کر لیا جو کھا نہیں سکتے, وہ بنا لیا, مرنا تو ہے ایک دن. گئے وہاں تو نہیں جائے گا نا ہمارے ساتھ, چھوڑ کے چلے گئے. کہا ٹھیک ہے, اولاد کے لیے میراث چھوڑ کے جائیں گے. زیادہ میراث چھوڑ کے جانا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے, یاد رکھیے گا. حدیث قدسی سناؤں آپ کو, اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے. حدیث قدسی سنیے کہ کتنا مال حاصل کرنا چاہیے انسان کو. آج لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا, بزی ہو گئے, اتنا بزی ہو گئے مال کمانے میں کہ عبادت کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا. 8 گھنٹہ تو کام کرتے تھے, اوور ٹائم کرتے ہیں. موبائل جب سے آ گیا ہے تب تو سکون چین بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا ہے, کوئی ایک لمحہ بھی نہیں. باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہاں بھی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ایسے کیے ہوئے, ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں, ایک ہاتھ سے موبائل چل رہا ہے. حدیث قدسی ہے, خدا خطاب کر کے کہتا ہے, انا من اغبط اولیائی عندی. دیکھیے بعض شخصیتیں وہ ہیں جو قابل رشک ہوتی ہیں. حسد اور رشک دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. بعضوں کو دیکھ کے حسد پیدا ہوتا ہے, حسد اچھی چیز نہیں ہے, بری چیز ہے. رشک یعنی خدا نے ان کو دیا ہے, الحمدللہ ان کے پاس باقی رہے, خدا ہمیں بھی دے دے, یہ کہلاتا ہے رشک. رشک اچھی چیز ہے. انا من اغبط اولیائی عندی, میری نگاہ میں سب سے زیادہ قابل رشک کون بندہ ہے؟ قابل رشک خدا کہہ رہا, خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ قابل رشک کون بندہ ہے؟ عبدن مومنن ذا حظ من صلاح. سب سے زیادہ قابل رشک, قابل تعریف, لائق تقلید و تعصی وہ بندہ مومن ہے جس نے نیکیاں بٹوری ہیں. فَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ, اپنی زندگی میں پروردگار کی عبادت بڑے اچھے انداز سے انجام دی. وَعَبَدَ اللَّهَ فِي السَّرِيرَةِ, کچھ عبادتیں وہ ہیں جو دوسروں کی نگاہوں کے سامنے انجام پاتی ہیں. مسجد میں جماعت میں آئیں گے, ظاہر سی بات سب دیکھیں گے. کچھ عبادتیں وہ جو چھپ کے کی جاتی, نماز شب. عَبَدَ اللَّهَ فِي السَّرِيرَةِ, اس نے اللہ کی عبادت چھپ چھپ کے بھی کیا ہے. جب سب سو رہے ہیں, تاریکی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, وہاں بھی اس نے اللہ کی عبادت کیا. وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ وَلَمْ يُشَرْ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ, لوگوں کے درمیان رہتا تھا, کار خیر کرتا تھا, مگر کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا, کوئی اسے جانتا نہیں تھا. مسجد بن گئی, کس نے بنائی پتہ نہیں ہے. یتیموں کی پرورش ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے؟ تو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے, جب یتیموں کا آذوقہ آنا بند ہو جاتا ہے. ارے اچھا وہ تھے جو دیا کرتے تھے. کانا غامضاً فی الناس, کار خیر کرتا ہے تعارف کے بغیر, اپنا تعارف کرائے بغیر. لم یشر الیہ بالاصابع, اس کی طرف لوگوں کی انگلیاں نہیں اٹھتی.
ارے وہ صاحب دو نا، وہی سیٹھ صاحب ہیں جنہوں نے فلاں مسجد بنائی. نہیں، مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، اسپتال بن گیا، اسکول بن گیا، بیواؤں کی پرورش ہو رہی ہے، یتیم پالے جا رہے ہیں ان کے پیسے سے، مگر یتیموں کو خبر نہیں ہے، بیواؤں کو ان کے گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہے. لم یشر وکان رزقہ کفافہ، رزق اس کا کتنا تھا؟ اتنا ہی کماتا تھا جتنی ضرورت. البتہ ضرورت ایک دفعہ اپنی ضرورت ہے، ایک دفعہ اپنی اور سماج کی ضرورت. اپنی دفعہ دولت کما رہے ہیں جمع کرنے کے لیے، ایک دفعہ دولت کما رہے ہیں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اپنی ضرورت، کنبے کی ضرورت، خاندان کی ضرورت، محلے کی ضرورت، شہر کی ضرورت. اگر ضرورتوں کو پورا کمانے کے لیے کروڑوں اربوں بھی کما لیں، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. کانا رزقہ کفافا فصبر علیہ، اتنا کما لیا جس سے ضرورت پوری ہو گئی. فصبر علیہ، اور اس کے اوپر اس نے صبر کیا. فعجلت بہ المنیہ، اس کے بعد اسے موت آ گئی. وَقَلَّ وَارِثُهُ، جب دنیا سے اٹھا تو مال جو چھوڑ کے گیا ہے میراث، تھوڑی سی میراث چھوڑ کے گیا. زندگی میں جمع نہیں کیا تھا، اکٹھا نہیں کیا تھا مال کو. جو کمایا اپنی ضرورت کو پورا کیا، اپنے خاندان کی ضرورت کو پورا کیا، اپنے محلے کی، پڑوس کی، شہر کی، جتنا بھی کمایا اکٹھا نہیں کیا، اسے کماتا گیا، بندگان خدا میں اسے جو ہے وہ بانٹتا گیا. تو نہ دولت زیادہ اچھی چیز ہے اور نہ غربت. غربت کے بارے میں کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، ہر کسی کے بس میں فقر و غربت کو برداشت کرنا نہیں ہے. نہ ہر انسان دولت کو برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہر انسان غربت کو برداشت کر سکتا ہے. دولت کو تحمل کرنے کے لیے خدیجہ کا جگر چاہیے، غربت کو برداشت کرنے کے لیے ابو ذر کا کلیجہ چاہیے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سلام اللہ علیہ کے لیے بلند کر بقدر کفاف، بقدر ضرورت. اب پھر آیت کو دیکھیے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. پیغمبر ان سے کہہ دیں اگر تمہاری نگاہ میں ماں باپ کی محبت خدا کی محبت سے بڑھ کر کے ہے، اگر تمہاری نگاہ میں اولاد کی محبت خدا کی محبت سے بڑھ کر کے ہے، اگر تمہاری نگاہ میں بھائی کی محبت، بہن کی محبت، بیوی کی محبت، خاندان کی محبت، وہ مال جو تم نے اکٹھا کر رکھا ہے، کاروبار کی محبت، گھر کی محبت، اگر خدا، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے بڑھ کے اگر ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. عذاب کی ایک شکل ٹینشن ہے. عذاب کی ایک شکل کیا ہے؟ ٹینشن ہے. کیوں یہ ٹینشن ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سب کو یہ جو ہے مقدم رکھا، خدا کو مؤخر رکھا. خدا کا گناہ کر رہے ہیں ابا کی خاطر، خدا کا گناہ کر رہے ہیں اماں کی خاطر، خدا کا گناہ کر رہے ہیں بھائی کی خاطر، خدا کا گناہ کر رہے ہیں بچوں کی خاطر، خدا کا گناہ کر رہے ہیں بیوی کی خاطر، خدا کا گناہ کر رہے ہیں شوہر کی خاطر، خدا کا گناہ کر رہے ہیں خاندان والوں کی خاطر، پارٹی کی خاطر، گروہ کی خاطر، کاروبار کی خاطر. نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، عبادتوں سے غافل ہیں، حج واجب ہو چکا ہے، مگر کاروبار کا کیا کریں، بزنس کا کیا کریں؟ اگر یہ ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. عذاب کی ایک شکل ٹینشن ہے. ٹینشن دور ہوگا عمل صالح سے. عمل صالح کیا ہے؟ جس سے خدا راضی ہو. خدا کے راضی ہونے کی علامت
آگاہانہ شکر، ایسا ذکر جس کے ہمراہ فراموشی نہ ہو، اور ایسی خدا کی محبت کہ اس کی محبت کو ساری محبتوں پر قربان، ساری محبتوں پہ قربان کی چیز اگر کہیں ملے گی تو کربلا ہی ہے۔ تبھی تو ہم آج 1400 سال کے بعد بھی کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کربلا کے شہیدوں، اے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، جس طرح سے تم نے اپنا سب کچھ خدا پہ قربان کر دیا، اور خدا پر قربان کر دینے کے نتیجے میں آج تمہیں وہ مقام حاصل ہوا، اے کاش وہ مقام ہمیں بھی حاصل ہو جاتا۔ یہ آرزو ایسی نہیں کہ پوری نہیں ہو سکتی ہے، یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے، آج بھی پوری ہو سکتی ہے، شرط یہی ہے کہ ہم بھی ہر چیز خدا کی محبت پر قربان کر دیں، خدا کی محبت پر قربان کر دیں۔ عزیزو، جو قربانی کا نمونہ شہدائے کربلا نے پیش کیا ہے بے نظیر ہے، بے نظیر ہے۔ ایک عالم دین تھے تو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ دیا انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، حسین ہیں، فرزند زہرا ہیں، لختے دل رسول و علی ہیں، ان کا اگر ساتھ نہ دیں گے تو کس کا ساتھ دیں گے؟ کون سا بڑا کام کیا ان کا ساتھ دے کر کے؟ ہاں، جن لوگوں نے ساتھ نہ دیا وہ بہت برے لوگ تھے کہ اتنی عظیم ہستی کا ساتھ نہیں دیا، تو جو بھی ہوگا تو حسین کا ساتھ تو دے گا ہی دے گا، کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا۔ بعض لوگ وہ ہوتے جنہیں خدا زندگی میں ہدایت دینا چاہتا، سمجھا دینا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ عاشور کا دن ہے، کربلا کا میدان ہے، ظہر کا ہنگام ہے، ابو ثمامہ سیداوی بڑھ کے کہہ رہے ہیں مولا نماز کا وقت ہے، امام حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ امام حسین نے جب نماز پڑھنا چاہا تھا تو تیروں کی بارش ہونے لگی تھی۔ حسین کے دو جانباز، ایک کا نام زہیر، دوسرے کا نام سعید، یہ دونوں آگے آگے کھڑے ہو گئے تھے، مولا آپ نماز پڑھیے، تیروں کو ہم روکیں گے، تیروں کو ہم روکیں گے۔ کہنے لگے میں نے دیکھا عاشور کا موقع ہے، ظہر کا ہنگام ہے، ایک دفعہ امام حسین نے مجھ سے کہا کہ تم آگے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں آگے کھڑا ہو گیا، جو تیر آئے گا، جیسے سعید نے روکا تھا، جیسے زہیر نے روکا تھا، ہم بھی تیر کو روکیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، امام نے نیت کی اللہ اکبر، وہاں سے تیر چلا، میرا پورا ارادہ ہے کہ تیر کو روکوں گا، کہ تیر قریب آیا تو میں ڈر کے بیٹھ گیا، ڈر کے بیٹھا، تیر امام کی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ میں دوبارہ کھڑا ہوا کہ نہیں اب نہیں ہوگا، استغفر اللہ، دوبارہ کھڑا ہوا، پھر جب تیر قریب آیا میں پھر جھک گیا، تیر امام کے سینے میں پیوست ہوا۔ ایک دفعہ مسکرا کے امام نے دیکھا کہ اب تمہیں پتہ چلا ہمارے اصحاب کی منزلت۔ جس وقت سعید اور زہیر آ کر کے کھڑے ہوئے تھے امام کے آگے، مقاتل میں یہی تو ہے نا، جو تیر بھی آتا تھا کبھی ڈھال پہ روکا، ڈھال پہ نہ رکا تو ہاتھوں پہ روکا، ہاتھ پہ نہ رکا تو سینے پہ رکا، جب تک امام کی نماز ختم نہ ہو گئی ایک تیر بھی حسین تک نہ پہنچا۔ ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سے سعید کی آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ادھر حسین کی نماز ختم ہوئی، ادھر حسین کے دونوں جیالے زمین کربلا پر آئے، حسین سعید کے سرہانے آئے، حسین سعید کا اللہ اللہ کیا قربانی کا جذبہ ہے۔ ایک ہی سوال فقط سعید نے کیا ہے، مولا حل اوفیت، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا؟ محبتاً لا یؤثر علی محبت احدا، ایسی محبت دے دی، ساری چیزیں قربان، مال و دولت کیا ہے، زندگی قربان،
کربلا کے یہ وہ شہید تھے جو حسین کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں تھے۔ شب عاشور امام حسین نے ایک جملہ کہا ہے اپنے اصحاب کے بارے میں، ان کا تعارف کرائے کون تھے، کس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ چوتھے امام سے یہ جو ہے روایت ہے، امام فرماتے جب شب عاشور آئی ہے تو میرے بابا نے میرے خیمے کے بغل میں خیمہ نصب کر دیا، چونکہ امام بیمار ہیں، امام چاہ رہے ہیں کہ ساری کاروائی جو ہونے والی ہے شب عاشور اس کو امام اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے سنتے رہیں۔ سارے اصحاب کو جمع کرنے کے بعد میرے بابا نے خطبہ دیا۔ میرے بابا نے خطبے میں کیا کہا؟ احمد اللہ وَأُثْنِي عَلَيْهِ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اس کی ثنا کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی۔ ایک زمانہ تھا جب نانا کا دور تھا، مدینے میں میں رہا کرتا تھا، میں زینت آغوش پیمبر ہوا کرتا تھا، ہر صحابی کی نگاہ مجھ پہ لگی رہتی تھی، اے کاش حسین میری گودی میں آ جائے۔ پالنے والے تیرا شکر، تو نے یہ عظمت عطا کی۔ پالنے والے ایک زمانہ وہ تھا میں نانا کی آغوش میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پیاس لگ گئی، جیسے ہی مسجد والوں کو پتا چلا حسین پیاسا ہے، پوری مسجد مجھے پانی پلانے کے لیے دوڑ پڑی۔ پالنے والے تیرا شکر، تو نے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ پالنے والے کل بھی تیرا شکر، اور آج جب دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں پھر بھی تیرا شکر۔ کل بھی سب کی نگاہیں مجھ پہ لگی تھیں کہ حسین میری آغوش میں آ جائے، آج بھی سب کی نگاہیں مجھ پہ لگی ہیں کتنی جلدی حسین کا سر قلم ہو کر کے ہمارے پاس آ جائے۔ پالنے والے پھر بھی تیرا شکر۔ معبود کل جب میں پیاسا تھا پوری مسجد دوڑ پڑی مجھے پانی پلانے کے لیے، تیرا شکر، اور آج عالم میں تو میری سکینہ بھی پیاسی ہے، ارے گہوارے میں میرا اصغر بھی پیاسا ہے، کوئی ایک قطرہ پانی پلانے کو تیار، معبود پھر بھی تیرا شکر۔ احمد اللہ وحسنی علیہ فی السراء والضراء، اچھے حالات میں بھی شکر۔ امام خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں انی لم ارا اصحابا اوفا من اصحابی و ابر، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ نیک اور باوفا صحابی نہیں دیکھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں۔ مبالغہ جہاں نہیں ہوتا ہے، امام کا ہر جملہ حکمت اور صداقت میں ڈوبا ہوا جملہ ہوتا ہے، دہنے عصمت کا نکلا ہوا جملہ ہے۔ جتنے باوفا اور نیک میرے صحابی، حسین کی نگاہوں میں رسول خدا کے صحابی بھی ہیں، مولا کائنات کے صحابی بھی ہیں، امام حسن کے صحابی بھی ہیں۔ یوں کہوں جتنا باوفا میرا حبیب ہے اتنا باوفا تو سلمان بھی نہیں ہے، جتنا نیک اور باوفا ارے میرا جون ہے اتنا باوفا تو اس کا آقا ابو ذر بھی نہیں ہے۔ کیا خصوصیت ہے اصحاب حسین میں، کیا خصوصیت ہے اصحاب حسین میں جس کی بنا پر امام حسین یہ جملہ فرما رہے ہیں؟ عزیزو جہاں تک میں نے غور کیا دو خصوصیت اصحاب حسین میں پائی جاتی ہے جو اصحاب رسول خدا میں یا ظاہر نہ ہوئی یا تھی ہی نہیں۔ پہلی خصوصیت، حسین کے ساتھ جو آئے تھے، جو پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں جایا کرتے تھے، کیا انہیں پتا تھا کہ ہم کل شہید کر دیے جائیں گے؟ کیا وہ جانتے تھے؟ دو احتمال، ہو سکتا ہے شہید ہو جائیں، ہو سکتا ہے زندہ سلامت پلٹ آئیں۔ سلمان کیا جانتے تھے کل شہید کر دیے جائیں گے؟ ابو ذر جانتے تھے کل شہید کر دیے جائیں گے؟ عمار کو پتا تھا ارے سلمان آخر تک شہید نہ ہوئے۔ ابو ذر شہید ہوئے مگر میدان جنگ میں نہیں، ربضہ کے میدان میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ابو ذر نے جان دی ہے۔ عمار جنگ میں شہید ہوئے مگر پیغمبر کے ہمراہ نہیں، مولا کے ہمراہ جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن جو کربلا کے شہید تھے،
کربلا کے ہر شہید کو معلوم تھا جو حسین کے ساتھ تھے، حسین نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا تھا نا، سب کو بتا دیا تھا، ایک ایک کو بتا دیا تھا، حبیب کل تم شہید کیے جاؤ گے، ذوالقین کل تم شہید کیے جاؤ گے، سعید کل تم میرے لال علی اکبر تمہارے سینے پہ برچھی لگے گی، میرے بھیا عباس کے شانے قلم ہوں گے، ایک ایک شہید کا نام حسین نے لے سب کو بتا دیا تھا جو میرے ساتھ رہے گا۔ بس ایک شہید رہ گیا تھا جس کا نام حسین نے نہیں لیا تھا، ایک شہید، وہ کون ہے؟ وہ 13 سالہ قاسم، 13 سالہ قاسم، قاسم کا نام حسین نے نہیں لیا۔ ایک دفعہ یہ 13 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا، چچا جان اور میں، کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ عزیز و حسین ہاں یا نا میں جواب دے سکتے تھے، لیکن ہاں یا نا کا جواب عظمت قاسم کو کیسے اجاگر کرتا۔ ایک دفعہ پوچھتے ہیں میرے لال قاسم یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ قاسم کہتے ہیں الیوم احلی من العسل، آج آپ کی قیادت میں دین خدا کی حفاظت کے لیے آج موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد امام حسین کہتے ہیں میرے لال قاسم کل تم بھی شہید ہوگے، تم ہی نہیں، ارے تمہارا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ بس علی اصغر کا نام سن کے قاسم تڑپ گئے، بنی ہاشم کا جوان ہے نا، غیرت کو جوش آ گیا، اے چچا میں تو اپنے قدموں سے میدان میں جاؤں گا، میرا بھیا کیسے شہید ہوگا؟ کیا اشقیاء خیمے میں گھس آئیں گے؟ حسین نے کہا نہیں میرے لال، ارے میں پانی مانگنے کے لیے جاؤں گا، پانی کے بدلے ہرملا کا تیرے سے شعبہ تمہارے بھیا کے گلے کو چھیدے گا۔ جی چاہتا ہے قاسم سے کہو اے قاسم تمہاری غیرت کو ہمارا لاکھوں سلام، تصور کر کے تڑپ گئے کہیں اشقیاء خیمے میں گھس، ارے ہم سب کا سلام صبر سید سجاد پر کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ کوئی زینب کے سر سے چادر چھینتا ہے، کوئی سکینہ کو تماچے لگا، کوئی ام کلثوم کو درے مار رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔